عارف چودھری صاحب، اس پہ آپ کا کیا اوپینین ہے؟ مطلب ہم نے دیکھا ایک دفعہ انہوں نے عدالت کے کہنے پر تاریخ دے دی، پھر سامنے آیا کہ صدر تاریخ نہیں دے سکتا، الیکشن کمیشن کے ساتھ ایک پھڈا شروع ہو گیا، پھر اس کے بعد نیشنل اسمبلی کے جو انتخابات تھے اس کے حوالے سے مطلب ایک مبینہ ایک رومرڈ ایک خبر چلی اور وہ ٹی ویز پہ ڈسکس ہوئی، اخباروں میں رپورٹ ہوئی کہ اہم شخصیات نے ملاقاتیں کی عارف الوی صاحب سے ایوان صدر جا کے، اور اس کے بعد انہوں نے صرف خط لکھا اور اس میں ایک تجویز دی کہ یہ تاریخ ہونی چاہیے، تاریخ انہوں نے دی نہیں، اور پھر سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ نے تاریخ دینی تھی، اور پھر اس کے بعد ہم نے یہ جو اگلا والا سب معاملہ آیا اس میں جو امپیچمنٹ کی دھمکیاں، پھر ان کے خلاف آرٹیکل 6 لگانے کی دھمکیاں، تو آپ کو لگتا ہے کہ کہیں پہ مطلب ہی کاؤڈ ڈاؤن، وہ ڈر گئے بیچ میں آ کے، جو ان کی پارٹی خود کہہ رہی ہے، یہ ہمارے الفاظ نہیں ہے، یہ کل پرسوں سے ان کی پاکستان تحریک انصاف کے کافی سینئر لیڈر سے فرما چکے ہیں، آپ اگری کرتے ہیں؟ میرے خیال میں عارف صاحب نے ارشاد عارف صاحب نے جو تبصرہ کیا ہے وہ کافی اس میں وزن ہے، کافی اہمیت کا حامل ہے اور حقائق کی ترجمانی کرتا ہے۔ اصل میں صورتحال یہ ہے کہ 1973 کا آئین جو ہے اس کے اندر جو صدر کے اختیارات ہیں وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ وہ ہر اختیار جو ہے وہ پابند ہے، یعنی صدر کے یعنی پرائم منسٹر کی ایڈوائس کا، سوائے انتخابات کی تاریخ کے کہ جب پرائم منسٹر نہیں رہتا تو وہ دینی اس کا کام ہے۔ لیکن ہمارے یہ جو صورتحال ہے، یہ جتنے پروسیڈور کی آپ بات کر رہے ہیں ان کے پاس یہ چونکہ آفس تو وہ چھوڑ نہیں سکتے، اور یہ چھوڑنا بہت بڑا قدم ہے، لیکن اگر وہ چھوڑ دیں گے تو تب بھی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ یہاں صورتحال جو عارف الوی صاحب کی ہے اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے انہیں ایک بڑا بیلنسڈ پریزیڈنٹ پایا، اور بطور انسان کے ہمبل بھی پایا، بیلنس بھی پایا، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں حالات کو، معروضی حالات کو سامنے رکھنا چاہیے۔ عارف چودھری صاحب، آپ بھی اگری کرتے ہیں ارشاد احمد عارف صاحب سے کہ جو یہ کہا جاتا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب مفاہمت یا پھر تدبر کے ساتھ، تدبیر کے ساتھ اور لیکل سے مصلحت کے ساتھ اور جوڑنے کی جو بات، جو خود انہوں نے الیکشن سے پہلے اپنی باتیں کر چکے ہیں، ان کے صاحبزادے بھی یہ سب کچھ کلیم کر چکے ہیں، جس سے تاثر یہ جاتا ہے کہ جیسے وہ نا ایک ہیل کریں گے، اور جو خاص طور پہ پی ایم ایل این یا پی ٹی آئی کے درمیان یا اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان اگر کوئی چیز کو دراڑ ہے تو اس کو بھی ختم کریں گے، اور سیاسی لیڈروں کو، قوتوں کو لے کے آگے بڑھیں گے، ان کو جوڑیں گے۔ ارشاد صاحب کو تو لگتا ہے ایسا کچھ نہیں ہونے لگا، یہ جو وہ کلیم کرتے ہیں، آپ کا بھی یہ خیال ہے یا مختلف ہے اس سے؟ نہیں، ارشاد صاحب نے بالکل درست کہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مفاہمت بالکل اسی انداز کی ہے کہ جو انہوں نے کے ساتھ کی ہے، اور وہ یہ وہی مفاہمت، اور اس کے بعد پھر سارے معاملات طے کر لیے، اور اب بھی وہ اس بات کے لیے تیار ہے، یہ ہو جائے گا۔ بڑی بڑی دھمکیوں کا ذکر ہوتا تھا، لیکن وہ اتنے سپائن لیس ثابت ہوئے پریزیڈنٹ کے طور پر کے معاملے میں، حالانکہ ان کی کہ وہ ہر معاملے میں انہوں نے ان کی ہاں میں ہاں ملائی، حالانکہ ان کی پوزیشن موجودہ صدر سے بالکل مختلف تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے، موجودہ صدر جو تھے، یہ ابھی جو گئے ہیں، یہ پارلیمنٹ، یہ عمران خان کے نامینیٹڈ تھے، یعنی ان کی اپنی وہ حیثیت نہیں تھی جو آصف زرداری کی۔ آصف زرداری صاحب ایک پولیٹیکل پارٹی کے کرتا دھرتا ہیں، سب کچھ وہ ہے، اور ان کی طاقت جو تھی وہ اس سے زیادہ تھی، چونکہ وہ پرائم منسٹر بھی نامینیٹ کرتے تھے، پرائم منسٹر بھی ان کی مرضی سے بنتا تھا۔ لیکن اس سب کچھ کے باوجود، جس طرح ارشاد صاحب نے فرمایا ہے، ایگزیکٹلی اسی طرح ہمیں کبھی یہ نظر نہیں آیا کہ انہوں نے پاکستان کے مفاد کے لیے کوئی ایک قدم ایسا اٹھایا ہو، یا کو تھوڑا سا ہی پتہ چلا ہو کہ نہیں، پولیٹیکل پارٹیز جو ہے ان کا اپنا وزن ہوتا ہے، اور پولیٹیکل پارٹیز کو ہمیں ان کے ساتھ چلنا ہے، پولیٹیکل پارٹیز کو لیکن اپنے ماتحت۔ عارف چودھری صاحب، 18ویں ترمیم والا معاملہ، اور پھر اس میں یہ کہ چھوٹے صوبوں کو اور آغاز حقوق بلوچستان، اور پھر نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ والا معاملہ، یہ تو پازیٹیو چیزیں ہم گن سکتے ہیں نا ان کی، اور ایز فار ایز صوبوں کو جوڑنے کی بات ہے۔ نہیں، پازیٹیو چیزیں، آپ کے سوال کے دو حصے ہیں۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی کون کون سے ان کے پازیٹیو معاملات ہیں جو انہوں نے کیے، تو میں بالکل کہہ دیتا۔ سوال آپ کا جو ارشاد صاحب نے تھا، اور مجھے بھی وہی سوال آگے ریلے ہوا، وہ سوال یہ ہے کہ کیا وہ اپنے طور پر کوئی ایسا قدم اٹھا سکتے ہیں جو سیدھی سیدھی بات ہے کہ یہ جو اس وقت پاکستان کو مسئلہ درپیش ہے، میں آپ سے ایک عرض کروں، یہ موجودہ حکومت جو ہے، اس کو سب سے بڑا درپیش مسئلہ جو ہے ان کی اپنی تشکیل کے اوپر بہت زیادہ سوالات ہیں کہ کیا یہ حکومت آئینی طور پر بنی ہے یا غیر آئینی طور پر بنی ہے، چونکہ جس طرح کے انتخابات ہوئے اور ان کے نتائج کو جس طرح بدلا گیا اور جو کچھ ہوا ہے، اس کے بعد تو یہ پوری دنیا کے اندر اس حکومت کی کریڈیبلٹی زیرو ہو گئی ہے، کیونکہ آئین جو ہے وہ محتاج ہے عوام کا، عوام محتاج نہیں ہے آئین کے۔ یہ میں آپ کو کلیئرلی کروں، اس کی وجہ یہ ہے کہ خالق ہیں عوام آئین کے، اور عوام کو بنتا ہے
وہ آئین جو ہے وہ عوام کے مفاد کے لیے بنتا ہے، عوام جو ہے وہ آئین کے مفاد کے لیے نہیں ہوتے۔ تو اس لیے میں یہ عرض کروں کہ اس وقت جو صورتحال ہے، ایسا رول مجھے ادا کرتے ہوئے وہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح کے وہ کمپرومائز کر کے آئے ہیں، ان کمپرومائز میں تو یہ چیز شامل ہی نہیں ہے۔ اس میں تو یہی ہے کہ کمپرومائز بھی جس سر طرح آپ کہیں کہ دونوں طرف سے ہے نا معاملات۔ عارف چودھری صاحب، شاندانہ گلزار صاحبہ نے کوئی الزام لگایا مریم نواز صاحبہ پہ، ان پہ ایف آئی اے نے پرچہ کر دیا۔ اب شیر افضل مروت صاحب نے ایک الزام لگایا، اس کے ثبوت یہ دونوں خود ہی فراہم کریں گے، لیکن ایٹ دا ویری سیم ٹائم وہ خبر آپ کی نظر سے گزری ہوگی کہ ایک واٹس ایپ گروپ کے اندر کسی نے کوئی نازیبہ زبان استعمال کی ہے یا کوئی ایسی بات کی ہے مریم نواز صاحبہ کے خلاف، اس بندے پر بھی پرچہ ہو گیا اور اس کو اٹھا لیا گیا۔ تو یہ معاملات اگر اس رخ چلنا شروع ہو جائیں گے اور اس طرح کے لاز، کیسے دیکھتے ہیں آپ آگے معاملہ؟ دیکھیں، میں آپ کو ایک عرض کر دوں کہ جو الیکشن جس طرح ہوئے اور ان کے اوپر جس طرح تنقید ہو رہی ہے اور جس طرح احتجاج جو ہے وہ ہونے کو ہے، اتوار کا دن دیا گیا ہے، اس ساری صورتحال میں آپ ان چیزوں کو، ان الزامات کو نظر انداز نہ کریں۔ اور آپ دیکھیں کہ ایک طرف پنجاب میں وہ خاتون محترمہ بیٹھی ہیں چیف منسٹر کے طور پر، جنہوں نے ہمیشہ یہ ساری پلاننگ کی کہ کس خاتون کے ساتھ کس طرح تشدد کرنا ہے، کس گھر میں جا کے کس کو اٹھانا ہے اور کس کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ اور دوسری طرف محسن نقوی صاحب جو تھے وہ ایگزیکیوٹ کر رہے تھے ان کے احکامات کو، اور محسن نقوی صاحب کو وہاں بٹھانے کے میرے پاس منصوبے، ایکچولی نا وقت کم ہے ارشاد صاحب کا، سر میں اس پہ کامنٹ لے لوں۔ صورتحال میں سمجھتا ہوں انتہائی ارشاد صاحب، اب پریشان واٹس ایپ گروپ میں آپس میں بھی کوئی بات کری تو ہوتا ہی ہے نا، اس طرح کی چیزیں آپس میں کوئی لوگ کرتے ہی ہوں گے۔ بہرحال وہ پرچہ ہو گیا اس شخص کے اوپر وہاڑی سے، اس کو اٹھا بھی لیا۔ میسج کیا ہے سر آپ کے خیال میں یہاں پہ؟ دیکھیں، دنیا میں وہ ریاستیں ناکام ریاستیں شمار ہوتی ہیں، اور ابن خلدون نے بھی اس کے بارے میں کہا ہے کہ جہاں جبر زیادہ ہوگا، جہاں قوانین زیادہ ہوں گے اور عمل درآمد برائے نام ہوگا، ہم اس ریاست میں پاکستان کو ایک جمہوری فلاحی ریاست کو تبدیل کر رہے ہیں، جہاں صرف جبر ہوگا، جہاں صرف قوانین ہوں گے اور ان کا قوانین کا فائدہ مرضی سے حکمران اٹھائیں گے۔ ٹیکس زیادہ ہو، یہ ابن خلدون کہتا ہے کہ اگر ٹیکس زیادہ ہو کسی ملک میں، قوانین زیادہ ہوں، عمل درآمد کم ہو، اور ریاست جو ہے وہ جبر کا شکار ہو، عوام جبر کا شکار ہوں، تو وہ ریاستیں ناکامی کا منہ دیکھتی ہیں۔ ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ عارف چودھری صاحب، اس پہ آپ کا کیا اوپینین ہے؟ مطلب ہم نے دیکھا ایک دفعہ انہوں نے عدالت کے کہنے پر تاریخ دے دی، پھر سامنے آیا کہ صدر تاریخ نہیں دے سکتا، الیکشن کمیشن کے ساتھ ایک پھڈا شروع ہو گیا، پھر اس کے بعد نیشنل اسمبلی کے جو انتخابات تھے اس کے حوالے سے مطلب ایک مبینہ ایک رومرڈ ایک خبر چلی اور وہ ٹی ویز پہ ڈسکس ہوئی، اخباروں میں رپورٹ ہوئی کہ اہم شخصیات نے ملاقاتیں کی عارف الوی صاحب سے ایوان صدر جا کے، اور اس کے بعد انہوں نے صرف خط لکھا اور اس میں ایک تجویز دی کہ یہ تاریخ ہونی چاہیے، تاریخ انہوں نے دی نہیں، اور پھر سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ نے تاریخ دینی تھی، اور پھر اس کے بعد ہم نے یہ جو اگلا والا سب معاملہ آیا اس میں جو امپیچمنٹ کی دھمکیاں، پھر ان کے خلاف آرٹیکل 6 لگانے کی دھمکیاں، تو آپ کو لگتا ہے کہ کہیں پہ مطلب ہی کاؤڈ ڈاؤن، وہ ڈر گئے بیچ میں آ کے، جو ان کی پارٹی خود کہہ رہی ہے، یہ ہمارے الفاظ نہیں ہے، یہ کل پرسوں سے ان کی پاکستان تحریک انصاف کے کافی سینئر لیڈر سے فرما چکے ہیں۔ آپ اگری کرتے ہیں؟ میرے خیال میں عارف صاحب نے، ارشاد عارف صاحب نے جو تبصرہ کیا ہے وہ کافی اس میں وزن ہے، کافی اہمیت کا حامل ہے اور حقائق کی ترجمانی کرتا ہے۔ اصل میں صورتحال یہ ہے کہ 1973 کا آئین جو ہے، اس کے اندر جو صدر کے اختیارات ہیں وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ وہ ہر اختیار جو ہے وہ پابند ہے، یعنی صدر کے، یعنی پرائم منسٹر کی ایڈوائس کا، سوائے انتخابات کی تاریخ کے کہ جب پرائم منسٹر نہیں رہتا تو وہ دینی اس کا کام ہے۔ لیکن ہمارے یہ جو صورتحال ہے، یہ جتنے پروسیڈور کی آپ بات کر رہے ہیں، ان کے پاس یہ چونکہ آفس تو وہ چھوڑ نہیں سکتے، اور یہ چھوڑنا بہت بڑا قدم ہے، لیکن اگر وہ چھوڑ دیں گے تو تب بھی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ یہاں صورتحال جو عارف الوی صاحب کی ہے اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے انہیں ایک بڑا بیلنسڈ پریزیڈنٹ پایا، اور بطور انسان کے ہمبل بھی پایا، بیلنس بھی پایا،